بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے بنی اسرائیل کی قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، کہ جب بنی اسرائیل کی قوم اپنی پریشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیان کرتی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ جلد ہی ہمیں کوئی راہ دکھائے گا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ جب فرعون کو پتہ چلا تو وہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر ان کے تعاقب میں نکلا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل نے پریشان ہو کر موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تو مارے گئے، فرعون تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سمندر پر ماریں۔ سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ہر حصہ ایک بڑے پہاڑ کی طرح ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا، جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو لے کر سمندر کی دوسری جانب صحرائے سینا میں سفر روانہ کیا۔ جب فرعون کا لشکر پیچھا کرتے ہوئے خشک راستے کے درمیان آ پہنچا تو اللہ نے سمندر کو برابر کر دیا اور کافر غرق ہو گئے۔ جب فرعون ڈوبنے لگا اور اس نے اپنی موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو اس نے کہا کہ اب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب ایمان لاتے ہو؟ موت کے وقت کا ایمان لانا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ نے اس کی لاش کو محفوظ کر کے آئندہ نسلوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اس کی لاش آج بھی مصر کے عجائب خانے میں عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل آل فرعون سے نجات حاصل کر کے صحرائے سینا میں پہنچے۔ یہ لوگ بڑی تعداد میں تھے، جبکہ صحرا میں شدید دھوپ تھی، نہ پانی تھا اور نہ کھانے کی کوئی چیز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت احسان فرمائے۔ صحرا کی دھوپ میں بادلوں کا سایہ کیا، بھوک لگی تو من و سلوہ نازل کیا۔ من کا مطلب سفید شہد جیسا حلوہ جو آسمان سے بارش کی صورت میں برستا تھا، اور سلوہ مطلب پکی ہوئی بٹیریں جو ہوا اپنے ساتھ لے کر آتی تھی۔ پیاس لگی تو ہر قبیلے کے لیے الگ یعنی 12 چشمے ایک چٹان سے جاری فرمائے، لیکن اس کے باوجود بنی اسرائیل ناشکری ہی کرتے رہے۔ ایک دفعہ ان کا گزر ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جو بتوں کی پوجا میں مصروف تھی۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بت بنانے کی فرمائش کی جس کی وہ بھی پوجا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان پر ناراض ہوئے اور اس بری خواہش پر انہیں سمجھایا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دنوں کے لیے طور پہاڑ پر بلایا تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے پہاڑ پر مقررہ وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کی درخواست کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مجھے دیکھ نہیں سکتے، لیکن اللہ نے اپنی تجلی سامنے پہاڑ پر ڈالی جس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پورے منظر کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کو ہوش آیا تو آپ علیہ السلام نے اللہ کی جانب توبہ کی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تورات عطا فرمائی۔ تورات نازل ہونے کے بعد بھی بنی اسرائیل کی گمراہی ختم نہ ہوئی۔ وہ ہر موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مان کر اور اللہ کی بات نہ مان کر گمراہی کیا کرتے تھے۔ حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد سامری جو کہ ایک جادوگر تھا، اس کو گمراہی پھیلانے کا موقع مل گیا۔ سامری نے قوم کے پاس موجود زیورات کو پگھلا کر ایک بچھڑے جیسا جسم بنایا جس سے آواز آتی تھی۔ سامری نے کہا، یہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، اور لوگوں کو اس کی پوجا کرنے کو کہا۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بہت سمجھایا، لیکن اکثر لوگوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کی بات نہیں مانی اور بچھڑے کی پوجا کرنے لگے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم کے اس جرم کے بارے میں بتایا تو وہ بہت غصے کی حالت میں واپس لوٹے، اور پہلے تو اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام پر غصہ ہوئے کہ انہوں نے قوم کو کیوں نہیں سمجھایا۔ جب انہوں نے ساری حقیقت بتائی تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا۔ اس نے کہا کہ میرے دل نے مجھے ایسا کرنے پر آمادہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ جاؤ، تم ساری زندگی لوگوں سے یہ کہتے رہو گے
کہ مجھے ہاتھ نہ لگانا، اور اسی تکلیف میں ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلوا کر اس کی راکھ پانی میں بہا دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ وہ اپنے جرم پر اللہ سے معافی مانگیں، اور جنہوں نے شرک کیا ہے انہیں اس کے رشتہ دار قتل کریں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی اور کئی اسرائیلی قتل کیے گئے، اور بالآخر اللہ نے بنی اسرائیل کے اس بڑے جرم کو بھی معاف کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے 70 سرداروں کو لے کر کوہ طور پہنچے، جہاں انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک زلزلہ اور بجلی کی کڑک سے انہیں ہلاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں ان سب کو دوبارہ زندگی ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے سروں پر اٹھا کر ان سے وعدہ لیا کہ وہ دین پر عمل کریں گے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو یاد رکھیں گے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نافرمانی کی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے صحرا کے ویرانے میں من و سلویٰ یعنی دانے دار غذا اور پرندوں کا گوشت عطا کیا، لیکن بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ ہم ایک ہی طرح کا کھانا کھاتے کھاتے تنگ آ گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزیاں، ککڑیاں، گندم، مسور اور پیاز وغیرہ اگا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تم اللہ کی بڑی نعمت کے بجائے کمتر مانگ رہے ہو، جاؤ کسی شہر میں جا بسو، وہاں تمہیں یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو فلسطین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ اس وقت وہاں ایک نہایت سخت اور جنگجو قوم عمالقہ آباد تھی۔ بنی اسرائیل نے بزدلی دکھائی اور لڑنے سے صاف انکار کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ علیہ السلام اور آپ کا رب جا کر جنگ کریں، ہم تو ادھر ہی بیٹھے ہیں، جب شہر خالی ہو جائے گا تو ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ جواب سن کر اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، میں صرف خود پہ اور اپنے بھائی پہ اختیار رکھتا ہوں، بس ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے جواب سن کر اللہ کو پکارا کہ اے اللہ، میں صرف اپنے اور اپنے بھائی پر اختیار رکھتا ہوں، پس ہم میں اور نافرمان قوم میں جدائی ڈال دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ بنی اسرائیل 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہے۔ اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔